السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کر لیں، بآواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کر بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قبل کے جمعہ میں یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، ذی قعدہ کے مہینے میں ہمارا سفر جاری ہے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت اور برکتیں رکھی ہیں۔ اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات اس ماہ مبارک میں رونما ہوئے ہیں۔ دو چند واقعات بیان کرنے کے بعد میں نے گفتگو کا سلسلہ وہاں پہ روکا تھا کہ اس ماہ مبارک میں پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو ایک صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ بھی اپنے آپ میں بے نظیر ہے، بے مثال ہے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فتح مبین کے لفظ کے ساتھ فرمایا ہے۔ قبل کے جمعہ کی تھوڑی سی گفتگو آپ کے ذہن و فکر کے اندر ہوگی۔ تازگی حفظ کے لیے پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف میں ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ تھا کہ ہم اپنے چند اصحاب کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے، ہم نے طواف کعبہ کیا ہے، قربانی کے جانور لے گئے تو قربانیاں کی ہے، ہم نے حلق کروایا ہے، اور یہ سارے معاملات بڑے امن اور سکون کے ساتھ پیش آیا، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے ہمارے اور اہل مکہ کے درمیان، بڑے اطمینان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ مصطفیٰ خواب میں دیکھے، اللہ رب العزت نے اس خواب کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دیا ہے، اس شکل میں کہ انہیں امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل فرمائے گا، وہ حلق کروائیں گے، قصر کروائیں گے، اور کوئی خوف ان کے اندر نہیں ہوگا، نہ ان کے اندر نہ ان کے صحابہ کے اندر، بے خوف و خطر وہ مسجد حرام میں داخل ہوں گے۔ یہ خواب رسول اللہ نے دیکھا، صبح ہو کر جب بیان کیا تو صحابہ کرام جو ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے، تو 6 سال ہو گیا تھا، کعبہ کی زیارت نہیں ہوئی تھی، طواف کعبہ سے دور تھے۔ جب یہ خواب مصطفیٰ نے بیان کیا
تو صحابہ کے اندر شوق اور ذوق معجزن مارنے لگا. بڑے خوش ہوئے کہ انشاءاللہ جلد سے جلد ہم لوگ مکے میں داخل ہوں گے. جو میرا وطن اصلی ہے، جہاں ہم پیدا ہوئے، جو میرا گھر ہے، میرے کنبے والے ہیں، قبیلے والے ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، وہاں جائیں گے، طواف کعبہ کریں گے، زیارت خانہ کعبہ سے اپنے آپ کو فیضیاب کریں گے، حلق کروائیں گے، اور ساری خوشیاں اور برکتیں اللہ ہمیں عطا کرے گا. حضور نے صحابہ کرام کو لیا اور لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے. وہ واقعہ جو سفر کے دوران پیش آیا، اس میں سے تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے قبل کے جمعہ میں رکھا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جب مصطفیٰ چلے تو بیچ راستے میں پیغمبر کو خبر ملی کہ قریش مکہ آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے. ایک بڑی فوج تیار ہے، اور خالد ابن ولید جو ایک جری اور لیڈر سپاہی ہے، وہ 200 افراد پر مشتمل دستوں کی قیادت کر رہے. کسی بھی صورت میں آپ مکے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، اگر داخل ہوں گے تو خون خرابہ ہوگا. ہر ایک کو مکے کی سرحد میں داخل ہونے کی اجازت ہے، لیکن محمد آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ کے چاہنے والوں کو اجازت نہیں. پیغمبر نے فرمایا کہ چلو قاصد بھیجتے ہیں اور انہیں خبر دیتے ہیں کہ ہم کوئی جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، میرے ساتھ قربانی کے جانور ہیں، میرے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے، سوائے روایتی انداز کے مطابق ایک تلوار ہے، وہ بھی نیام کے اندر ہے، کیونکہ کوئی ارادہ قتل و غارت گری کا نہیں ہے، کسی جنگ و جدال کا ارادہ نہیں ہے. لیکن ان کی دشمنی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ وہ ماننے کو تیار نہیں، ہم آپ کو داخل ہونے نہیں دیں گے. اسی دوران عروہ ابن مسعود کا واقعہ پیش آیا، وہ بھی میں نے قبل کے جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کیا. مصطفیٰ نے حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ ڈالا تھا. اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا، معجزانہ واقعہ، جس کو آپ نے کئی بار سنا ہوگا، پھر سناتا ہوں اور بتاتا ہوں. اور وہ یہ کہ مصطفیٰ کے صحابی جو کہ 1400 سے 1500 افراد پہ مشتمل تھے، ان کے پاس پانی ختم ہو گیا. کوئی قریب کوئی کنواں نہیں ہے، چاپاکل نہیں ہے، اس دور میں تو چاپاکل کا تصور بھی نہیں تھا، پانی کی دشواری تھی، دقت تھی. سارے صحابہ شکایت لے کر، فریاد لے کر بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا رسول اللہ، ہم میں سے کسی کے پاس پانی نہیں، اور دور دور تک پانی کا نام و نشان بھی نہیں. آقا، وضو بھی کرنا ہے، پانی پینا بھی ہے، جانوروں کو بھی پلانا ہے، کیا کریں اس صورت میں؟ مصطفیٰ نے ایک کوزہ لیا، اور اس کوزے میں تھوڑا سا پانی تھا. آقا نے اپنا دست مبارک اس میں ڈالا، اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈالا. تو آپ یہ واقعہ سن چکے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے پانی مانگا تھا اپنے پیغمبر سے، حضرت موسیٰ سے، تو انہوں نے لاٹھی پتھر پہ ماری تھی، اپنا عصا پتھر پہ مارا تھا، اور پتھر پہ مارنے کے سبب اس پتھر سے 12 چشمے نکل پڑے، پانی پھوٹ پھوٹ کر نکلنے لگا. اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم نے اس پانی سے فائدہ اٹھایا. یہاں رسول اللہ ہے، اور رسول اللہ کی قوم رسول اللہ سے فریاد کر رہی ہے، آقا پانی نہیں ہے. تو آقا نے اپنی لاٹھی یا اپنا ہاتھ پتھر پہ نہیں مارا. معجزہ وہ بھی ہے اور معجزہ یہ بھی، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. پتھر سے پانی کا نکلنا یہ کوئی بعید نہیں، پہاڑ پتھر ہی تو ہے، پانی اس سے نکلتے ہیں، جھرنا اس سے جاری ہوتا ہے، چشمے اس سے ابل پڑتے ہیں. تو پتھروں سے پانی کا نکلنا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. ہاں، یہ معجزہ ہے کہ لاٹھی ماری اور اس خشک پتھر سے پانی نکل پڑا، یہ معجزہ ہے. لیکن پتھروں سے پانی کا نکلنا یہ کوئی تعجب خیز نہیں. تعجب تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کی قوم نے مصطفیٰ سے فریاد کی
کہ آقا پانی نہیں ہے اور مصطفیٰ نے کوزے میں اپنا دست مبارک ڈالا اور اس سے ویسے پانی ابل پڑے جیسے پہاڑ سے چشمے جاری ہوا کرتے. اور ایک صحابی دو صحابی نہیں، 1400 سے 1500 صحابہ کرام، پھر ان کے جانور، انہوں نے اس پانی سے فائدہ اٹھایا، پیا بھی، غسل بھی کیا، اپنی حاجتیں پوری بھی کی، جانور کو بھی سیراب کیا اور پانی کو اسٹور بھی کر لیا. اتنا پانی رسول اللہ کے دست مبارک سے نکلا. اب آدمی کے ہاتھ سے پانی نکلے، یہ نکلنا تعجب کی بات ہے، اور وہ پانی صاف و شفاف. اب آپ انصاف سے ایک بات بتائیں کہ ہم میں سے کسی بھی انسان کے جسم سے اگر پانی نکلے تو کیا اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے؟ نہیں. اس کو پینا جائز ہے؟ نہیں. لیکن مصطفیٰ کے دست مبارک سے پانی نکلا تو صحابہ کرام نے فتویٰ نہیں پوچھا، آقا آپ کے جسم سے پانی نکل رہا ہے، کیا جسم سے پانی نکلے تو اس سے وضو جائز ہے، اس کو پینا جائز ہے؟ نہیں. مصطفیٰ نے کہا لیتے جاؤ، فائدہ اٹھاتے جاؤ. سارے صحابہ لیتے گئے، پیتے رہے، سیراب ہوتے رہے، جانوروں کو سیراب کیا، وضو کیا، نمازیں ادا کی، پانی اسٹور بھی کیا. ارے مصطفیٰ انسان تو ہیں، بشر تو ہیں، وہ بشر نہیں جو تم نے سوچ رکھا ہے. ہم وہ بشر ہیں، ہم وہ انسان ہیں کہ میرے جسم سے پانی نکلے تو اس پانی کو پینا جائز نہیں، وضو کرنا جائز نہیں. لیکن مصطفیٰ کے جسم سے پانی نکلے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ آب کوثر سے بھی افضل ہے. رسول اللہ کے دست مبارک سے جو پانی نکلا وہ کوثر کے جام اور پیالے کے اندر جو پانی ہے اس پانی سے بھی زیادہ افضل اور بہتر وہ پانی ہے جو رسول اللہ کے دست مبارک سے نکلا ہے، آقا کے ہاتھ شریف سے نکلا ہے. انسان کیا جانے کہ مصطفیٰ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا، اس سے پہلے ایک صحابی اور ہے ان کو بھیجا اتمام حجت کے لیے کہ جا کے انہیں یقین دلائے کہ ہم کوئی جنگ کرنے نہیں آئے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں. بعد میں عثمان غنی گئے کیونکہ ان کا اثر و رسوخ تھا مکے کے اندر. مکے والوں نے کہا اے عثمان آپ آئے ہیں محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ آئے ہیں بات کرنے، آپ کو اجازت ہے آپ طواف کر لیں، آپ کعبہ کی زیارت کر لیں، لیکن محمد کو اجازت نہیں، محمد کے صحابہ کو اجازت نہیں. آپ اندازہ لگائیں اس واقعہ کے اندر جگہ جگہ پہ موڑ موڑ پہ ایک سبق ملتا ہے. حضرت عثمان غنی نے کیا فرمایا، اے قریش مکہ میں تم سے بات کرنے آیا کہ میرے پیغمبر حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ ڈال رکھے، ان کے ساتھ ان کے چاہنے والے ہیں، ہم تم سے بات کرنے آئے ہیں، مجھے اجازت دو کہ میرے پیغمبر مکے میں داخل ہو، عمرہ کریں، طواف کعبہ کریں، زیارت کعبہ کریں اور پھر لوٹ جائیں امن کے ساتھ، خیر کے ساتھ. قریش مکہ نے اجازت نہیں دی، کہا عثمان آپ طواف کریں، آپ زیارت کریں، آپ کو اجازت ہے، محمد کو اجازت نہیں اور دوسرے کو اجازت نہیں. تو آپ کو پتا ہے عثمان غنی نے کیا کہا؟ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اگر تم میرے پیغمبر کو اجازت نہیں دیتے، محمد نہیں آئے اور نہیں آتے اور ان کے چاہنے والے جو ان کے ساتھ ہیں وہ نہیں آتے تو ہمیں بھی طواف کعبہ نہیں کرنا ہے، زیارت کعبہ نہیں کرنی ہے. ہمیں کیا لینا دینا؟ ہم تو خدا کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نے مانا ہے، ہم جنت اس لیے مانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نے مانا ہے، ہم جہنم پہ ایمان اس لیے رکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نے کہا کہ جہنم حق ہے، تو ہمارا ایمان ہے. اگر پیغمبر طواف نہ کرے میں طواف کروں، ایسا کب ہو سکتا ہے؟ آپ بنا طواف کیے لوٹ رہے. جب قریش مکہ کے سامنے یہ بات کہی تو قریش مکہ نے ان کو اپنے حصار میں لے لیا اور افواہ پھیل گئی کہ عثمان شہید کر دیے گئے. قریش مکہ نے، دشمنان اسلام نے
عثمان کو شہید کر دیا، یہ افواہ پھیلی، یہ خبر پہنچی مصطفیٰ تک، جو مکے سے باہر پڑاؤ کر رکھے تھے انہیں خبر پہنچی وہاں۔ تو آپ کو پتا ہے میرے آقا غمزدہ ہوئے اس خبر سے، اور پھر مصطفیٰ نے تمام صحابہ کو ایک پیڑ کے نیچے اکٹھا کیا اور بیعت لی، تم سب جتنے یہاں موجود ہو سب مجھے بیعت دو اس بات پر، اپنے آپ کو بیچو اس بات پر کہ خبر ملی ہے کہ عثمان شہید کر دیے گئے، قریش مکہ نے، دشمنان مکہ نے شہید کر دیا، دشمنان اسلام نے، تم ہمیں اس بات پہ بیعت دو کہ اب کسی بھی حال میں یہاں سے واپس نہیں ٹل سکتے، جا نہیں سکتے جب تک کہ عثمان کا بدلہ نہ لے لے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی جان دینی پڑے۔ مصطفیٰ بیعت لے رہے، اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں خانقاہوں میں بیعت ہوتی ہے، اب آپ لوگ ہوتے ہیں بیعت، آج کل مادیت کا دور ہے، لوگ خانقاہ جانا چھوڑ دیے، اللہ والوں کے دروں پہ جانا چھوڑ دیے، بیعت کرنا چھوڑ دیے، سب اپنے علم، اپنی کمائی، اپنی ملازمت، اپنی جاب، اپنی روٹی، اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنا کنبہ، خانقاہوں میں نہیں جاتے، اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتے، مرید نہیں ہوتے، بیعت نہیں کرتے۔ ارے تم میں سے جو کوئی بیعت نہیں کیا ہے، اللہ والوں میں سے کسی کا انتخاب کرو جس پہ آپ کا دل جمے، اور ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرو کہ آج سے ہم چوری نہیں کریں گے، کوئی گناہ نہیں کریں گے، اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ والوں کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اسلام کی راہ پر چلنے کی بیعت لی جاتی اور اپنے آپ کو بیچا جاتا ہے، ایک اللہ والوں کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ نے بیعت لیا، اس بیعت کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا۔ بہت سارے لوگ پہلے بولتے تھے نا، ہم فلاں پیر صاحب سے مرید ہیں، بیعت ہے۔ آپ میں سے یہاں سے کتنے لوگوں سے پوچھے آپ کس سے مرید ہیں، ایک دو چار بھی نہیں کہیں گے، ہے کوئی؟ مادیت کا دور آ گیا، گناہوں کا دور ہے، مسجدوں کی طرف رخ نہیں، اسلام کی پرواہ نہیں، لوگوں کو اپنی آخرت کی سوچ نہیں، لوگ کیا جانے گئے کہ خانقاہ کیا ہے۔ یہاں تک کہ حد تو یہ ہے کہ آج کے ظالم لوگ اللہ والوں پہ تان و تشنیع کرتے، برا بھلا بولتے۔ مصطفیٰ نے سب کو اکٹھا کیا اور ان 1400 صحابہ کرام سے فرمایا مجھے بیعت دو۔ بیعت کا معنی اپنے آپ کو بیچو کہ یہاں سے ہم ٹلیں گے نہیں جب تک کہ عثمان کا بدلہ نہیں لے لے۔ خبر ملی ہے کہ وہ شہید کر دیے گئے، سارے صحابہ نے بیعت لی، مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کیا، اپنا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ پہ رکھا، اور آقا نے اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ کر عثمان کا دایاں ہاتھ قرار دیا کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت لے رہا ہوں میں، ہم ان ظالموں سے لڑیں گے، جہاد کریں گے جنہوں نے میرے عثمان کو شہید کیا ہے۔ مصطفیٰ بیعت لے رہے تھے اور سارے صحابہ 1400 افراد پہ مشتمل ایک بگیسٹ آرمی، ایک بڑی آرمی، اتنی بڑی تعداد کسی جنگ میں اب تک نہیں تھی اسلام کی طرف سے۔ جنگ بدر میں 313، اس کے بعد کسی جنگ میں 1000، یہاں 1400 سے 1500 صحابہ کرام کی جماعت، ایک بڑی آرمی ہے، ایک بڑی فوج ہے، اور رسول اللہ بیعت لے رہے ہیں اور سب بیعت دے رہے ہیں، اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے لڑنے کے بعد ہی مدینہ واپس ہوں گے، چاہے ہمیں اپنی جان کیوں نہ دینی پڑے۔ جب مصطفیٰ نے بیعت لے لی، یہ خبر پہنچ گئی اہل مکہ کو، قریش مکہ کو، کہ مصطفیٰ نے، محمد نے سب سے بیعت لی ہے۔ اب دشمن تو جانتے تھے کہ محمد کے صحابہ اگر ٹھان لیتے ہیں تو وہ کر گزرتے، وہ جان دے دیں گے، کیونکہ بدر و حنین کا نقشہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھا، ان کی جان ساری، صحابہ کرام کی قربانی کا جذبہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ قریش مکہ پہ کپ کپی طاری ہو گئی، ہراساں ہو گئے وہ کہ محمد کے صحابہ نے بیعت دے دی اپنی کہ ہم جان دے دیں گے، یہاں سے ہٹیں گے نہیں جب تک کہ عثمان کا بدلہ نہ لے لے۔ یہ خبر افواہ تھی کہ عثمان شہید کر دیے گئے۔ اتنے میں خبر آئی کہ نہیں، عثمان صحیح سلامت ہے، وہ شہید نہیں کیے گئے۔ یہ خبر آئی، خبر ملی تو قریش مکہ نے ایک شخص کو
جو بڑا صاحب الرائے تھا، دور اندیش تھا، اس کو بھیجا مصطفیٰ سے صلح کے لیے۔ کس کے لیے بھیجا؟ صلح کے لیے۔ ان پہ تو خوف طاری ہو گیا، وہ ڈر گئے کہ محمد کے صحابہ نے بیعت لے رکھی ہے کہ جان دے دیں گے جب تک عثمان کا بدلہ لیں گے نہیں، مدینہ جائیں گے نہیں واپس۔ تو وہ ڈر گئے کہ محمد کے چاہنے والے جو ٹھان لیتے ہیں وہ کر گزرتے۔ یہ تو آج میری قوم ہے، اتنی تعداد ہے، ڈر ڈر کر رہی، کانپ رہی۔ ارے تمہارے پاس ایمان کی طاقت ہے، تمہارے پاس صبر کی دولت ہے، اولاد لوٹے گی لوٹے گی، گھر بار لوٹے گا لوٹے گا، ملازمت جائے گی جائے گی، اسلام کے لیے اگر اللہ قربانی قبول کر لے تو یہ بڑی بات ہے۔ لوگ ڈرنے لگے، موت سے گھبرانے لگے، فلاں پارٹی جیت گئی، فلاں پارٹی جیت گئی تو شور ہے شرابہ، ہمیں کیوں؟ ہمارے پاس ایمان کی دولت، مصطفیٰ کی محبت کی دولت، صبر کا سرمایہ سب مصطفیٰ دے کر گئے، مسلمان کیوں گھبراتا ہے؟ ہمارے لیے تو الحمدللہ یقین کامل ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں رسول اللہ کی زیارت ہوگی اور حشر میں آقا کا دیدار ہوگا، اللہ کی رضا نصیب ہوگی، جنت کی بہاریں ملیں گی۔ اور یہ ہر ایک مذہب کے اندر ہے۔ کیا ان کے یہاں سورگ اور نرگ نہیں ہے؟ کیا یہودیوں کی یہاں جنت اور جہنم نہیں ہے؟ تو وہ کس کے لیے؟ تم ڈکیتی بھی کرو، دوسروں پر ظلم بھی کرو، اور پھر تم سورگ کی تمنا اور امید بھی رکھو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ڈر گئے کفار مکہ، تو ایک شخص کو بھیجا، جاؤ۔ وہ اپنے خیال میں، اپنی سوچ میں ایک سیاست کر رہے تھے قریش مکہ، سردار مکہ، کہ ہم ایک سیاسی چال چل رہے ہیں۔ وہ لوگ تو ٹھان لیے ہیں کہ لڑیں گے تو لڑیں گے، لیکن کیوں نہ ان کو سیاسی شکست دی جائے۔ تو انہوں نے ایک شخص کو دوڑایا میرے پیغمبر کی طرف۔ وہ چند صحابہ، چند دوستوں ساتھیوں کے ساتھ پیغمبر کی بارگاہ میں آئے۔ نام تھا اس کا سہیل بن عمر۔ غور سے سنو پیارے، تاریخ صلح حدیبیہ کی۔ سہیل بن عمر بارگاہ رسول میں، مصطفیٰ نے دیکھا تو اپنے صحابہ سے کہا کہ مبارک ہو، کوئی شخص آ رہا ہے، صلح کے لیے آ رہا ہے، صلح کے لیے آ رہا ہے۔ سہیل بن عمر آئے پیغمبر کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد کہا محمد، قریش مکہ نے ہمیں صلح کے لیے بھیجا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، بسم اللہ کرو، کہو کیا بات ہے؟ تو چند شرائط ہیں، مجھ سے صلح کر لو۔ اچھا صلح کون کرتا ہے بتاؤ انصاف سے؟ جو ڈرتا ہے صلح وہ کرتا ہے، گھبراتا ہے صلح وہ کرتا ہے۔ وہ ڈر گئے تھے، اسی لیے صلح کے لیے آدمی بھیجے تھے، اور صلح میں بھلائی ہے۔ جب کوئی صلح کی پیشکش کرے تو صلح کر لو، جنگ نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی۔ دو خاندان میں لڑائی ہے، لڑائی کسی کو بھی نتیجے تک نہیں پہنچاتی، انجام تک نہیں پہنچاتی۔ ڈائیلوگ، بات چیت، گفتگو، یہ انسان کو انجام تک پہنچاتی، خیر تک پہنچاتی۔ مصطفیٰ کے سامنے صلح کی پیشکش ہے، آقا نے قبول کیا، چلو صلح منظور ہے۔ بولو کون کون سے بندو پہ صلح کرو گے، کیا کیا شرط ہوگی؟ تو چند شرائط رکھے سہیل بن عمر نے، جو قریش مکہ نے دے کر کے بھیجا تھا۔ اب سنو غور سے، شرط سنو۔ پہلی شرط یہ ہے، اے محمد، کہ آپ اس سال یہیں سے لوٹ جائیں مدینہ، آپ مکے میں داخل نہیں ہوں گے، یہیں سے لوٹ جائیں، آپ احرام کھول دیں، آپ نے جو احرام باندھ رکھا ہے عمرہ کے لیے وہ کھول دیں اور یہیں سے لوٹ جائیں۔ آگے سال آپ آئیں گے عمرہ کی نیت سے تو ہتھیار ساتھ نہیں لائیں گے، صرف ایک تلوار ہوگی میان میں، اور وہ میان تھیلے میں، اور صرف 3 دن مکے میں داخل ہوں گے، 3 دن مکے میں رہیں گے۔ داخل ہونے کے بعد طواف کریں گے، سعی کریں گے، حلق کروائیں گے، قربانی کا جانور ذبح کریں گے۔ 3 دن کے بعد چوتھا دن آئے گا، آپ مکہ خالی کر دیں گے، اور اس 3 دن تک ہم اہل مکہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہوں گے، حدود حرم میں نہیں رہیں گے، ہم باہر رہیں گے۔
کعبے سے باہر رہیں گے، دور پہاڑی پہ رہیں گے، گھروں پہ رہیں گے. اس سال آپ واپس جائیں، آگے سال آئیں گے تو بغیر ہتھیار کے آئیں گے. ٹھیک ہے صاحب، وہ جو کہہ رہا ہے مصطفیٰ قبول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، 10 سال تک ہم دونوں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی. کتنے سال تک؟ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں. آپ خیر سے، ہم خیر سے. اچھی بات ہے. اچھا، یہ واقعہ پیش کب آ رہا ہے؟ سن 6 ہجری میں. کتنی ہجری میں؟ 6 ہجری. ہجرت کا 6واں سال ہے. اور مہینہ کون سا ہے؟ ذوالقعدہ کا مہینہ. یہ جو جس کو ہم لوگ بولتے ہیں خالی کا مہینہ، یہ مہینہ ہے. اور اس میں یہ بات ہو رہی ہے، ڈائیلاگ، یہ بات چیت ہو رہی ہے آپس میں. 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں ہوگی. آپ خیر سے، ہم خیر سے. آپ اپنی جگہ، ہم اپنی جگہ. ٹھیک ہے. آگے شرط بیان کی، اگر مکہ سے کوئی بھاگ کر مدینہ چلا جائے، مکہ سے بھاگ کر، تو آپ پر لازم ہے محمد کہ آپ اس شخص کو واپس مکہ بھیجیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر مدینہ سے کوئی بھاگ کے مکہ آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے. اب یہ دیکھیں، یہ شرط کیسی ہے؟ مسلمانوں کو ذلیل کرنا ہے. اب یہ شرط ماننے والی ہے. شرط ہوتی تو کیا ہوتی؟ اگر میرا کوئی آدمی آپ کے پاس جائے تو آپ واپس کر دیں، آپ کا کوئی میرے پاس آئے تو ہم واپس کر دیں. یہی ہوتا نا. لیکن نہیں، یہ نہیں ہوا. سہیل بن عمر کہتا ہے کہ اگر میرا کوئی آدمی مکہ سے آپ کے پاس چلا جائے مدینہ تو آپ پر لازم ہے کہ آپ لوٹا دیں. لیکن اگر آپ کا کوئی میرے پاس آ جائے تو ہم نہیں لوٹائیں گے. جب یہ شرط رکھی، اب تو صحابہ چراغ پا ہو گئے. غصہ سے ابال پڑ رہا ہے، غصے کا صحابہ کے اندر. مصطفیٰ نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ شرط بھی مانی. اس کے بعد عرب کے تمام قبائل کو اختیار ہوگا، وہ جس کے ساتھ چاہے مل جائے، چاہے تو اہل مکہ کے ساتھ مل جائے، چاہے آپ کے ساتھ چاہے تو وہ مل جائے. سب کو اختیار ہے. ٹھیک ہے. یہ چند شرائط منہ سے ادا ہو رہے ہیں. جب یہ شرائط طے ہو گئی اور میرے پیغمبر سب پہ ہاں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے چلو شرط منظور ہے. اب بات آئی لکھنے کی. تحریری شکل میں اس کو لایا جائے، اور ایک کاغذ آپ کے پاس، ایک کاغذ میرے پاس. ٹھیک ہے صاحب. دیکھو پھر آج واقعہ پورا نہیں ہوگا، غور سے سننا، جہاں پر جا کر چھوڑیں گے. تو اب تحریری شکل میں یہ ساری شرطیں آ رہی. تو حضرت علی لکھنے بیٹھے تو لکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرط کی پیشانی پر پہلا سینٹنس لکھا گیا. تو سہیل بن عمر غصہ ہو گیا. نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا، یہ ہم نہیں مانتے، اس کو کاٹو، لکھو بے اسمک اللہم، جو ہم لوگ کہتے ہیں وہ لکھو. مصطفیٰ نے کہا ٹھیک ہے علی کاٹ دو، یہ میرے اللہ کو نہیں مانتا، رحمان و رحیم نہیں مانتا، کاٹ دو. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ یہ جملہ ہم کیسے کاٹیں؟ آقا نے فرمایا ہٹا دو نا، بے اسمک اللہم، یہ بھی میرا ہی جملہ ہے. اے اللہ تیرے نام سے لکھنے کی ابتدا کر رہا ہوں. وہ جملے ہٹائے گئے اور بے اسمک اللہم اس کے کہنے پر لکھے گئے. شرط آگے لکھی جا رہی. جب شرط لکھ کے مکمل ہو گئی تو آقا نے فرمایا آخری میں اب لکھو کہ یہ معاہدہ، یہ عہد و پیمان، یہ ساری شرطیں محمد الرسول اللہ اور سہیل بن عمر کے ساتھ آج کی تاریخ میں ہو رہا ہے. ڈیٹ ڈالو، آج کا تاریخ ڈالو. جب پیغمبر نے کہا کہ لکھو محمد الرسول اللہ تو سہیل بن عمر پھر غصہ ہو گیا. ہم آپ کو رسول کہاں مانتے؟ ہم آپ کو رسول مانتے تو جھگڑا کاہے کو ہوتا؟ محمد الرسول اللہ نہیں، محمد ابن عبداللہ لکھو کہ یہ معاہدہ ہو رہا ہے محمد ابن عبداللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان، جو قریش مکہ کی طرف سے آیا ہے وکیل بن کر کے، مختار بن کر کے. نبی نے فرمایا علی چلو کاٹ دو، محمد الرسول اللہ کو کاٹو. معلوم ہے ایک صحابی تیار نہیں ہوئے کاٹنے کے لیے، ایک صحابی نہیں کہا نہیں ہم نہیں کاٹیں گے. یہ نہیں مانتا، نہیں مانے، ہم تو مانتے ہیں نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہمارا تو ایمان عقیدہ ہے.
کوئی تیار نہیں ہوئے، آقا نے اپنے دست مبارک سے کاٹ دیا محمد الرسول اللہ کو، اور سہیل بن عمرو جو کہہ رہا تھا وہ لکھ دیا، یعنی محمد ابن عبداللہ، کہ یہ شرط ہے، یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ اور سہیل بن عمرو کے درمیان، جو قریش مکہ کا وکیل بن کر، سفیر بن کر، قاصد بن کر، مختار بن کر کے میرے پاس آیا۔ شرط لکھی گئی، ابھی شرط ہی لکھی جا رہی ہے، ابھی دستخط باقی ہے کہ ایک شخص آیا، نام ہے اس کا ابو جندل۔ ارے دنیا کوئی ہے کوئی جو لائے انسانی تاریخ میں ایسا شخص جو ذات محمد مصطفیٰ کی؟ آئے بھاگ کر کے، کپڑا پھٹا ہوا، بال بکھرے ہوئے، جسم پہ زنجیر ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، بھاگتے ہوئے آ رہے، اور آ کر کے حضور کے پاؤں پہ گر گئے، آقا کے پاؤں پہ، رسول اللہ کے پاؤں پہ۔ نام ہے ابو جندل۔ کہا یا رسول اللہ، ان ظالموں نے ہمیں قید میں رکھا ہے، ہم اسلام لے آئے، انہوں نے ہمیں قید میں ڈال دیا، مشقت بھری زندگی، ہم قید سے چھوٹ کر کے کسی طرح سے بھاگ کر آپ کے پاس آئے، آقا مجھے پناہ دیجئے۔ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو رسول مانتے ہیں، آپ پناہ دیجئے۔ اچھا انصاف سے بتائیں، ابھی دستخط نہیں ہوا تھا، ابھی معاہدہ مکمل نہیں ہوا۔ اب وہ سہیل بن عمرو کیا کہتا معلوم ہے؟ اے محمد، شرط نمبر 3 پڑھو۔ شرط نمبر 3 کیا ہے؟ اگر مکہ سے کوئی آ جائے آپ کے پاس تو آپ اسے واپس کریں گے۔ اب یہ شخص آیا ہے، اور یہ کون تھا معلوم ہے؟ سہیل بن عمرو کا بیٹا تھا، باپ نے قید میں رکھا تھا، باپ مکہ سے چلا، یہ قید سے بھاگ نکلا، اسی کا بیٹا جو رسول اللہ سے معاہدہ کر رہا ہے، عہد و پیمان کر رہا ہے، اسی کا بیٹا ابو جندل۔ آقا مجھے اپنی پناہ دیجئے۔ تو سہیل بن عمرو نے کہا نہیں، وعدے کے مطابق، شرط نمبر 3 کے مطابق اسے مکہ واپس کرو۔ اے محمد واپس بھیجے۔ صحابہ غصہ ہو گئے، یہ کیا بات ہے؟ ابھی معاہدہ مکمل نہیں ہوا، دستخط باقی ہے، اور اسی درمیان آ گیا ہے، تو اس کو میرے پاس رہنے دو، اس پر ظلم ہوا ہے، جبر ہوا ہے۔ نہیں، اہل مکہ ماننے کو تیار نہیں، اور وہ سہیل بن عمرو نہیں، تب معاہدہ نہیں ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، واپس کر دیا۔ اس کے بیٹے کو، ابو جندل کو واپس کیا، جاؤ تم۔ ابو جندل رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، یا رسول اللہ بچائیے، بڑا ظلم کرتے ہیں یہ، مجھے واپس مکہ مت بھیجیے، بڑی مشقت سے چھوٹ کر کے آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ نبی نے کیا فرمایا؟ ہے ابو جندل، صبر سے کام لے، اللہ تیرے لیے کشادگی پیدا کرے گا، وقت آ رہا ہے، دنیا دیکھے گی کہ اسلام کا غلبہ ہوگا، صبر سے کام لو۔ مصطفیٰ نے وعدے کے مطابق ابو جندل کو واپس بھیجا، معاہدہ تیار، ایک کاپی یہاں، دوسری کاپی وہ لے کر مکہ روانہ ہوا۔ کون؟ سہیل بن عمرو۔ اب ایک بات یہاں پہ کہہ رہا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے، یہ مہینہ ذوالقعدہ کا ہے۔ آج کل جو لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں نا، قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہو، ترجمہ پڑھنے والے بڑا ایکسیڈنٹ کر رہے ہو، قرآن کا ہر ترجمہ اٹھا کر نہیں پڑھنا۔ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ غور سے سنو۔ یہ معاہدہ مکمل ہوا، سہیل بن عمرو معاہدہ کی ایک کاپی لے کر مکہ روانہ ہوا۔ مصطفیٰ معاہدہ کیا تھا یہیں سے لوٹ جانا ہے، ٹھیک ہے صاحب، چند لوگوں کے دستخط ہو گئے، کاپی ادھر گئی، ایک کاپی یہاں۔ نبی کھڑے ہوئے معاہدہ کے بعد اور فرمایا میرے صحابہ احرام کھول دو، سر منڈا لو، قربانی کے جو جانور مدینہ سے لے کے آئے تھے یہی ذبح کر دو، اور پھر یہاں سے واپس مدینہ لوٹ جاؤ۔ ایک بار کہا، بالکل بے حس و حرکت، ٹس سے مس نہیں، صحابہ بالکل بیٹھے، کوئی ہلنے کو تیار نہیں۔ اچھا یہ آواز کس کی تھی؟ محمد مصطفیٰ کی۔ اے میرے چاہنے والوں احرام کھولو، شرط لکھی گئی ہے، معاہدہ ہو گیا ہے، ایک وعدہ ہو گیا ہے دو قوم کے درمیان کہ یہیں سے لوٹنا ہے، آگے سال آئیں گے، 3 دن مکہ میں ٹھہریں گے اور 3 دن کے بعد نکل جائیں گے۔ ایک بھی نہیں اٹھا، 1400 صحابہ میں سے ایک بھی نہیں اٹھے۔ مصطفیٰ نے دوسری بار کہا، پھر نہیں اٹھے، تیسری بار کہا، پھر نہیں اٹھے۔
اب بتاؤ مصطفیٰ کسی بات کا آرڈر دے رہے ہوں اور ایک بار نہیں بار بار اور لوگ نہیں مانے تو یہ گناہ ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا پیارے، یہ گناہ ہے نا؟ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ معلوم ہے 3 بار رسول اللہ نے یہ بات کہی، احرام کھولو، سر مڈاؤ، اپنا اپنا ایک دوسرے کا سر موڑو اور جانور ذبح کرو اور یہاں سے واپس چلو۔ ایک صحابی کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ حد تو یہ ہو گئی کہ حضرت عمر غصے سے تلملا گئے اور کھڑے ہو کے کسی اور میں تو ہمت نہیں کہ مصطفیٰ سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکے، لیکن وہ جرت حضرت عمر میں تھی۔ حضرت عمر بہادر تھے، جری تھے اور کفر کے زمانے سے تھے، بڑے لیڈر تھے۔ وہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہاں ہم مسلمان ہیں۔ ہم حق پہ نہیں ہیں؟ ہاں حق پہ ہیں۔ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں؟ کہا ہم ہیں۔ فرمایا کہ یہ مشرکین مکہ جو معاہدہ کر رہے تھے یہ ناحق ہے کہ نہیں، یہ باطل ہے کہ نہیں، جھوٹے ہیں کہ نہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں۔ تو کہا پھر صلح یہ دب کر کیوں کی گئی؟ یہ ایسی صلح کیوں کی جا رہی ہے جو عقل کے پرے صلح ہے؟ یہ شرط جتنی لکھی گئی ہے کہ اس سال نہیں کرنا، آگے سال کرنا، آگے سال آنا، 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرنا، ہتھیار ساتھ نہیں لانا، کوئی میرا آپ کے پاس جائے تو لوٹا دیں گے، آپ کا آئے گا تو نہیں لوٹائیں گے، یہاں تک کہ ایک شخص کو یہیں سے لوٹا دیا، یہ سب کیا ہے؟ ہم نہیں مانتے اس صلح کو۔ مصطفیٰ نے فرمایا اے عمر میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے یہی حکم دیا ہے تو ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے، اللہ کا یہ بندہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ مصطفیٰ نے میری بات نہیں مانی، توجہ نہیں دی، تو ابو بکر کے پاس گئے، ان کو بھی جا کر کے یہی بات کہی۔ حضرت ابو بکر نے بھی کہا کہ سنو محمد کا دامن تھامو، غصہ سے کام مت لو، وہ اللہ کے رسول ہیں، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ 3 بار رسول اللہ نے جب کہا کوئی ہلنے کو تیار نہیں۔ مصطفیٰ اپنے کمرے میں گئے، اپنے خیمہ میں، اور اپنی شریک حیات اپنی بیوی ام سلمہ سے کہا کیا بات ہے کہ 3 بار کہنے کے باوجود یہ میرے چاہنے والے احرام نہیں کھول رہے، یہ حرکت نہیں کر رہے، کیا بات ہے؟ تو ام سلمہ نے کہا اے میرے سرتاج، اے اللہ کے رسول آپ غصہ نہ کریں، یہ اسلام کی محبت ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، یہ آپ سے ناراض نہیں ہے، ان کی محبت ہے اسلام سے، پیار ہے۔ آقا آپ ان کو کیوں بولتے؟ آپ اپنا احرام کھول دیں، آپ سر مڈا لیں، آپ جب کر لیں گے تو آپ کا دیکھا دیکھی یہ خود کر لیں گے۔ یہ بیوی نے مشورہ دیا۔ مصطفیٰ نکلے، خیمے سے باہر آئے اور اپنا احرام کھولا، سر مڈایا۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ ارے رسول اللہ نے احرام کھول دیا، سر مڈا لیے، اب جانور ذبح کرنے والے، تو معلوم ہے ایسا لگتا تھا جیسے سب نیند سے بیدار ہو رہے ہیں، فٹافٹ سب اٹھے، اپنا اپنا احرام کھولا، ایک دوسرے کا سر مونڈنے لگے، جانور ذبح کرنے لگے، اور جب سارے پروسیس سے گزر گئے، سارا کام ہو گیا، تو پھر وہاں سے مصطفیٰ لوٹنے لگے، واپس جا رہے ہیں کہاں؟ مدینہ، حدیبیہ کے مقام سے واپس جا رہے ہیں۔ اسی دوران سفر آیت اتری، کون سی آیت؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ غور سے سننا، یہ قابل توجہ بات کہہ رہا ہوں میں تم سے۔ سورہ فتح غور سے سنو، اور یہاں سے جانے والوں اپنے گھر میں جا کر کے ترجمہ اٹھا کر پڑھنا، اور انصاف سے بتاؤ، میں بحیثیت امام ممبر سے آپ کو یہ دعوت دے رہا ہوں۔ سورہ فتح کون سا پارہ؟ 26واں پارہ، پہلی سورہ ہے، پھر اس کے بعد دوسری سورہ سورہ محمد ہے 26واں پارہ میں، اور سورہ محمد کے بعد سورہ فتح ہے۔ اسی فتح کی وہ آیت ہے جس میں رسول اللہ کے خواب کا ذکر ہے۔ پہلی آیت ہے، سفر کے دوران اتر رہی ہے۔ کون سفر؟ حدیبیہ سے محمد میرے اور آپ کے آقا عمرہ کیے بغیر مدینہ واپس جا رہے ہیں، اسی سفر کے دوران آیت اتر رہی۔ اے حبیب، اے میرے پیغمبر، بے شک آپ کے رب نے آپ کو ایک عظیم اور روشن فتح عطا فرمائی، روشن فتح، اور تاکہ اللہ تعالی
یہیں پر ایکسیڈنٹ کر رہے ہیں ترجمہ کرنے والے. وار امام محمد رضا جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, کیا ترجمہ کیا ہے. اور ان ترجمہ کرنے والوں کا جو قرآن کی عربی سے واقف نہیں اور حالات سے واقف نہیں, قلم اٹھایا ترجمہ کرنے بیٹھ گئے, تمہیں کیا پتا کہ قرآن کا تقاضا کیا ہے, اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, چاہت کیا ہے. سب نے ترجمہ کیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اے نبی ہم نے آپ کو روشن اور عظیم فتح عطا کی تاکہ اللہ آپ کے اے نبی آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دے. یہ ترجمہ سب نے کیا. کس کے گناہ کو بخش دے شمیم بھائی؟ نبی کے گناہ کو, تاکہ اللہ آپ کے گناہ کو بخش دے جو پہلے ہو گیا اور جو بعد میں ہوگا. یہ ترجمہ سب نے کیا. امام احمد رضا نے قلم اٹھایا اور لکھا اور جواب دیا اور چیلنج کیا, ظالموں یہ کیا ترجمہ کر رہے ہو تم, سب کے ایمان کو برباد کر رہے ہو, جو ترجمہ پڑھے گا سب کا ایمان برباد ہوگا. یہ ترجمہ تم قرآن کا کر رہے ہو. قرآن ترجمہ امام احمد رضا نے کیا, اے نبی ہم نے آپ کو عظیم فتح عطا کی اس صلح کی شکل میں تاکہ اللہ تعالی آپ کے سبب, آپ کے گناہ کو نہیں, آپ کے سبب, آپ کی وجہ سے اے نبی آپ کے ان چاہنے والے 1400 صحابہ اور آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ کو بخش دے. یہ ترجمہ کس نے کیا؟ واحد, دنیا میں واحد ترجمہ. کس کا؟ امام احمد رضا کا. اب میں آپ کو کہتا ہوں, آپ کہیں گے صاحب ترجمہ کر دیا تو آپ راگ الاپ رہیں. آپ سے پوچھتا ہوں, یہاں پر سب پڑھا لکھا ہے, ایک بات بتاؤ انصاف سے, جب مصطفیٰ چلے تھے وہاں سے حدیبیہ کے مقام تک, رسول اللہ سے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا؟ کوئی گناہ ہوا تھا؟ بلکہ مصطفیٰ نے تو یہ کہا, اے عمر میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا. میرے رب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ صلح منظور کرو اور اس صلح کی شرائط جو کہہ رہے ہیں اسے ایکسپٹ کرو, قبول کرو. میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کی مخالفت نہیں کروں گا, اس کے حکم کے خلاف ورزی نہیں ہوگی. تو مصطفیٰ نے کوئی گناہ کیا؟ بولے انصاف سے بولے. اس پورے سفر کے دوران آپ پڑھ لیں, اٹھا لیں. ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا کہ ہجرت سے لے کر رفیق اعلیٰ تک محمد, اس میں بھی یہی ترجمہ کر دیا ظالم نے اس آیت کا, تاکہ اللہ آپ کے, اے نبی آپ کے گناہ کو, ارے نبی سے تو گناہ ہوا ہی نہیں تو گناہ کس کا بخشے گا؟ امام احمد رضا نے ترجمہ کیا, اے نبی آپ کی وجہ سے, آپ کے سبب, آپ کی برکتوں سے اللہ آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ کو معاف کر دے. اور یہ گناہ صحابہ سے ہوا, صحابہ سے گناہ ہوا. کیسے گناہ ہوا؟ دوران سفر, تو اللہ نے معاف کیا. پہلا گناہ کب ہوا سنو. میں بھی سوچا کبھی ترجمہ کرنے والے کیا ترجمہ کر, اور یہ ایسا ترجمہ قرآن میں 10 جگہ ایکسیڈنٹ کر گئے ترجمہ کرنے والے, سب کے ایمان کو برباد کر دیا ترجمہ لکھ کر کے. وارثات امام احمد رضا کی کہ تم نے ایمان کو بچایا ہے ترجمہ دے کر کے. 4 جگہ وہ ایکسیڈنٹ کیے. پہلا کب؟ آپ غور سے سنو. جب یہ شرط لکھی جا رہی تھی تو عمر غصے میں آئے کہ نہیں آئے؟ عمر غصہ ہوئے نا, صحابہ ناراض ہو گئے. جبکہ رسول اللہ صلح کر رہے تھے تو صحابہ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. ارے ہمیں کیا ناراض ہونا, مصطفیٰ جب کہہ رہے ہیں تو لبیک, صلح کرنی ہے, شرط یہ ہے قبول ہے, یہ شرط ہے یہ بھی قبول ہے, یہ شرط ہے یہ بھی قبول ہے, چاہے عقل مانے یا نہ مانے. لیکن صحابہ کا غصہ ہونا, ناراض ہونا اور حضرت عمر کا کھڑے ہو کر سوال کرنا یہ گناہ تھا. یہ دل میں کجی تھی, ایک ٹیڑھا پن تھا. اس فیصلے کے خلاف ایک ٹیڑھا پن آ گیا تھا صحابہ کے دلوں میں, رسول کے خلاف آیا کہ نہیں آیا؟ تو یہ بتاؤ یہ گناہ ہوا کہ نہیں کہ رسول جو فیصلہ کر رہے ہیں اس کے خلاف صحابہ کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح قدورت آ گئی, قدورت, تھوڑا سا من مٹاؤ ہو گیا. یہ بوجھ جو دل پہ آیا, اللہ نے فرمایا یہ گناہ ہے. جب تم ایمان لائے ہو تو پیغمبر صلح کر رہے ہیں تو صلح کرو, چاہے شرط کوئی بھی ہو.
جب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ لبیک تو تم بھی کہو لبیک. تمہیں ہاں نہ من موٹا کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ پہلا. دوسرا، احرام کے لیے حکم دیا مصطفیٰ نے تو احرام کھولا صحابہ نے؟ بولے آپ انصاف سے. کتنی بار کہا رسول اللہ نے؟ غور سے بولو تاکہ ترجمہ جا کے کھولو تو پتا چلے کہ گناہ کون کیے تھے. یہ گناہ کی منزل میں تھا ان کا یہ عمل. 3 بار رسول اللہ نے کہا احرام کھولو. کیا احرام کھولا؟ نہیں. کب کھولے احرام؟ جب رسول اللہ نے خود کھولا اپنی بیوی کے کہنے پر, تب سب نے احرام کھولا. تو رسول اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو, یہ گناہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ دوسرا. اور تیسرا, جب لوٹ رہے ہیں, اب قرآن میں کیا کہا؟ تاکہ اللہ آپ کی وجہ سے, آپ کی برکت سے ان کے اگلے اور پچھلے, جو پہلے کر گئے اور جو بعد میں کریں گے, ان کے گناہ کو بخش دے. معلوم ہے جب جا رہے ہیں مدینہ, سفر کا دوران ہے, یہیں سے لوٹ رہے ہیں اور یہ آیت اتری, اللہ نے آپ کو عظیم فتح دی. تو ایک شخص نے کیا کہا معلوم ہے؟ 2 مرتبہ کہا ہے. ایک شخص نے اسی 1400 صحابہ میں سے, دیکھو یہاں نہ عمرہ کی ہے, نہ کعبہ کا طواف کی ہے, نہ زیارت کی ہے, صلح کر کے آ رہے ہیں اور محمد کہہ رہے ہیں کہ یہ عظیم فتح ہے. یہ زبان پہ جو من مٹاؤ تھا, یہ جو ایک تھوڑی سی کدورت تھی جو دل میں صحابہ, چند صحابہ کے دلوں میں, یہ دوران سفر آیا. آقا نے فرمایا بئسل کلام, بہت بری بات بول رہے ہو تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ صلح ہے. یہ کیسی صلح ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ فتح مل گئی تم کو؟ ارے یہ کیسی فتح ہے؟ صحابہ آپس میں بات کرنے لگے. تو آقا نے فرمایا تم بہت بری بات بول رہے ہو, تمہیں پتا چلے گا, وقت آئے گا, پردہ اٹھے گا, اللہ اسی صلح کی شکل میں اور اسی صلح کی بدولت اسلام کو کائنات پہ غلبہ عطا کرے گا. اور زمانے نے دیکھا کہ 2 سال نہیں گزرا, اسی صلح کی برکت ہے. یہ 6 ہجری ہے, سن 8 ہجری میں مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا اور 10,000 کا لشکر لے کر مصطفیٰ مکے میں داخل ہوئے. معلوم ہے آپ کو حضرت عمر پوری زندگی, سنو غور سے, میں بہت اس سے کہہ رہا ہوں آپ کو, حضرت عمر روتے تھے. کس بات پہ؟ کہتے تھے حالت اضطرار میں, حالت وجد میں, محبت کا جو جنون تھا اس میں جو ہم نے حدیبیہ کے موقع پہ رسول اللہ سے تھوڑا ٹاک کر لیا, بات کر لیا سخت لہجے میں, زندگی بھر اس کا ملال رہا مجھے, غم رہا مجھے کہ میں نے یہ بات کیوں کی مصطفیٰ سے, میں نے ناراضگی کا اظہار کیوں کیا مصطفیٰ کے سامنے. کاش کہ میں ناراضگی کا اظہار نہ کیا ہوتا. مصطفیٰ جو کہہ رہے تھے آمنا صدقنا, ہم نے مانا اور ہم نے تصدیق کیا. حضرت عمر پوری زندگی روتے رہے, ملال میں رہے, غم میں ڈوبے رہے. معلوم ہے آپ کو, اللہ سے معافی مانگتے رہے, صدقہ کیا, خیرات کیا, اونٹ ذبح کیا, نمازیں ادا کی, اور یہی کہتے تھے حضرت عمر کہ حدیبیہ کے مقام پہ اس صلح کو نہ سمجھ کر ہم نے جو مصطفیٰ سے ایک سخت ٹاک کر لیا تھا, بات کر لیا تھا, یہ غم ہمیں کھا رہا ہے. کہیں اللہ قیامت میں پکڑ نہ لے کہ جب میرے پیغمبر صلح کر رہے تھے اے عمر تو تم بولنے والے کون ہوتے ہو؟ تم نے کیوں نہیں کہا کہ مصطفیٰ آپ جو صلح کر رہے ہیں آمنا صدقنا, ہم نے مانا اور ہم نے تصدیق کیا. تم اس کے خلاف جو من مٹاؤ رکھے تھے اللہ اس پر قیامت میں کہیں پکڑ نہ لے. یہ گناہ تھا صحابہ کا, احرام کا آرڈر دینا اور نہ کھولنا یہ گناہ تھا. تو اللہ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اے نبی, اللہ نے آپ کو عظیم فتح دی تاکہ اللہ آپ کی برکت سے ان لوگوں کے دلوں میں جو اس فیصلے کے خلاف من مٹاو آ گیا ہے, جو کہ گناہ کی منزل میں ہے, اللہ آپ کی برکت سے آپ کے صحابہ کے گناہوں کو معاف کر دے, بخش دے. اور ترجمہ کرنے والے کیا کر گئے؟ تاکہ اے نبی اللہ آپ کے گناہ کو بخش دے. اب ایک گدھے, اس پورے دوران سفر نبی سے گناہ کب ہوا؟
یہ جو تم نے ترجمہ کر دیا، اور آج بھی آپ جاؤ یہاں سے، سب پڑھے لکھے ہو، میری دعوت ہے آپ کو، میرا چیلنج ہے، آپ یہاں سے جانا جمعہ کے بعد ترجمہ اٹھانا۔ واحد دنیا میں ترجمہ ہے امام احمد رضا کا، اعلیٰ حضرت کا، جنہوں نے اس عربی کی نزاکت کو سمجھا اور عربی کے تقاضے کو سمجھا اور اس پورے سفر پہ نگاہ رکھی اور ترجمہ کیا۔ اے نبی، آپ کا رب آپ کی برکت سے ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، نہیں تو آپ نہ ہوتے تو اللہ پکڑ لیتا ان کو عذاب میں گرفتار کر دیتا۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ سن 6 ہجری میں۔ کون سا مہینہ تھا؟ ذوالقعدہ کا مہینہ، اور اس کے 2 سال کے بعد فتح ہوئی۔ کون سی فتح؟ فتح مکہ۔ اور آپ کو بتا دیں، یہاں پر ایک پارٹی بنگال جیت گئی، ہمارے ملک کی ایک پارٹی، چلو جو جیت گئی اسے مبارکباد ہے، لیکن اے لوگوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، اسلام کے چاہنے والوں، ناز کرو کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت دی۔ مسلمانوں، فخر کرو کہ محمد مصطفیٰ ملے۔ میں پوری دنیا انسانیت کو چیلنج کر رہا ہوں اور آپ سب کو کہہ رہا ہوں، تاریخ اٹھا کر پڑھو، انسانی تاریخ ایک بھی ایسی نہیں ملے گی کہ جب کسی قوم نے کسی علاقے کو فتح کیا ہو تو وہاں پر قتل نہ کیا ہو، ظلم نہ کیا ہو، جلایا نہ ہو، دکان کو، مکان کو، سب کو جلا دیا۔ جلایا کہ نہیں جلایا؟ ارے موٹی مثال موجود ہے ابھی بنگال، ایک پارٹی کو فتح ملی اور اس پارٹی نے جیتنے کے بعد ہی کبھی اس کو توڑا، کبھی اس کو توڑا، یہاں ہنگامہ وہاں ہنگامہ۔ یہ جیت کا جشن ہے، ہر ایک قوم مناتی ہے، لیکن واہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ، ارے زور سے پڑھو نا اپنے نبی پہ درود، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 13 سال مکے میں ظلم سہے، اور 13 اور 8 سال، یہ 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، اور 13 8 21 سال ظلم سہنے کے بعد، 21 سال تک ظلم سہنے کے بعد مصطفیٰ مکے میں داخل ہے۔ 10,000 کی جماعت ہے صحابہ کرام کی، اور سارے مکہ کے لوگ سامنے کھڑے۔ ہونا کیا چاہیے؟ بولو کیا ہونا چاہیے؟ یہ کون لوگ تھے جو مکہ فتح ہوا تو سامنے کھڑے تھے؟ آڈینس کون تھے؟ یہ سارے مصطفیٰ کے دشمن تھے، پتھر مارے تھے مصطفیٰ کو مکے کی زندگی میں، اوجھڑیاں ڈالی تھی جسم پہ، جسم کو لہو لہان کیا تھا، راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جینا حرام کر دیا تھا ان ظالموں نے۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جب مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، 2 سال کے بعد صلح حدیبیہ کے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ میرے مصطفیٰ بھی آرڈر دیتے، سب دشمن ہے، انہوں نے بڑا ستایا ہے، 21 سال تک ستایا، جنگ مسلط کیا، سونا حرام کر دیا، چین سے سانس لینا حرام کر دیا۔ اے میرے چاہنے والوں، سب کے گھر کو لوٹ پاٹ لو، تباہ کر دو، کہتے نا، لیکن مصطفیٰ کھڑے ہوئے، آہا میرے آقا کھڑے ہوئے محمد مصطفیٰ، اور سامنے قریش مکہ ہے، اور کہا سنو اے اہل مکہ، کیا خیال ہے تمہارا آج؟ یا معشر قریش ما ترون انی فاعل فیکم، اے اہل مکہ، سردار مکہ، دشمنان اسلام، اے مجھ پر ظلم کرنے والے، کانٹا بچھانے والے، پتھر برسانے والے، آج کیا خیال ہے تمہارا؟ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ مجھے اللہ نے فتح عطا کی۔ تو سب نے کیا کہا معلوم ہے؟ مکہ والے بھی جانتے تھے محمد بڑے رحم دل ہے، بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، ارے دشمن بھی کہتے تھے۔ آج کے لوگ میرے پیغمبر کو گالیاں دیتے، قالو خیرا، سب نے کہا، سب نے بیک زبان کہا، دشمنے جو کھڑے تھے سامنے، اہل مکہ، آپ کے سے بھلائی کی امید ہے، آپ آج ظلم نہیں کریں گے، آپ تلوار نہیں چلائیں گے، آج ہمیں قتل نہیں کریں گے، آپ سے بھلائی کی امید ہے۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، اے دشمن میرے اور اسلام کے دشمن، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، کوئی تم سے بدلہ نہیں۔ بڑا ظلم کیا 21 سال تک، 13 سال مکے میں اور 8 سال تک مدینے میں۔ 13 8 21 سال کے بعد جب میں مکہ لوٹا ہوں اور مکہ فتح ہوا ہے، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں، کوئی ظلم نہیں، بلکہ آقا نے عزت عطا فرمائی دشمنوں کو۔ ارے ہے کوئی جو
زمانہ لائے نظیر ان کی، فلاح ہے انسان فقیر اس کی، کمال ہے جس ادا کو دیکھو محمد مصطفیٰ کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے کوئی پارٹی دنیا میں ایسی، کسی ماں کی کوکھ نے کوئی ایسا لیڈر پیدا کیا ہے جو جیتنے کے بعد کوئی دکان جلا رہا ہے، مکان جلا رہا ہے، کوئی وہاں ہنگامہ کر رہا ہے، کوئی سڑک جام کر رہا ہے؟ لیکن وار محمد مصطفیٰ انسانی تاریخ میں واحد شخصیت ہے میرے اور آپ کے پیغمبر کی، کہ جنہوں نے مکہ فتح کرنے کے بعد دنیا سے کہا، دشمنوں سے کہا، جاؤ تم سب امن میں رہو، پیار سے رہو، کھاؤ پیو آرام سے رہو۔ یہ ذات، یہ اگر کلیجہ کسی کا ہے تو محمد مصطفیٰ کا ہے، یہ جگر کسی نے دکھایا ہے تو محمد مصطفیٰ نے دکھایا۔ لوگوں ناز کرو اپنے پیغمبر پہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ایمان کی بہاروں کے ساتھ رکھے، اور محمد مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنے والا بنا کر رکھے۔ بارگاہ رسول میں ہدیہ درود پیش کرو میرے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔